4 شہنشاہوں کا سال 69 عیسوی۔ رومن سلطنت کی تاریخ میں 69 عیسوی ایک ایسا ہنگامہ خیز سال تھا جس نے 4 شہنشاہوں کو حکمرانی کا موقع دیا، اس لیے تاریخ میں اسے 4 شہنشاہوں کا سال کہا جاتا ہے۔ ایک ہی برس کے مختلف اوقات میں حکمرانی کرنے والے حکمران گالبا، اوتھو، ویٹالیس اور وسپاسین تھے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ 12 ماہ کے مختصر عرصے میں 4 مختلف لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع کیسے ملا تھا، اور کیا یہ شہنشاہ پرامن انداز میں برسر اقتدار آئے تھے یا خون خرابہ کے نتیجے میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، سال 69 عیسوی میں ہونے والے واقعات کا تعلق اس سے ایک برس قبل 68 عیسوی کے واقعات سے تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب رومن شہنشاہ نیرو کی حکومت کو 14 برس ہو چکے تھے اور روم کی عوام، سینٹ اور اشرافیہ اس کے عیاشیوں، بدعمالیوں، ظالمانہ اقدامات اور شاہ خرچیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ان حالات میں روم کے کئی صوبے کے گورنرز نیرو کے خلاف بغاوت پر اتر آئے، جن میں نیرر اسپین نامی صوبے کا گورنر گالبا بھی شامل تھا۔ جب گالبا کو فوج، شاہی محافظوں اور سینٹ کی حمایت ملنے کے بعد شہنشاہ قرار دے دیا گیا تو نیرو نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تاہم گالبا کی مشکل اقدامات اور غلط فیصلوں نے جلد اسے ناپسندیدہ حکمران بنا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ ہی اوتھو نے سازش کر کے اسے قتل کروا دیا اور خود شہنشاہ بن گیا۔ یہ جنوری 69 عیسوی کی بات ہے جب گالبا اس برس کا پہلا شہنشاہ تھا اور اس کی موت کے نتیجے میں شہنشاہ بننے والا اوتھو اس سال کا دوسرا حکمران تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اوتھو کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ دوستو، اوتھو 32 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا تعلق روم کے اثر رسوخ کے حامل خاندان سے تھا، جنہیں شہنشاہ اگسطس کے دور میں روم کی کونسل شپ بھی مل چکی تھی۔ اس کی بیوی کا نام پوپیا سبینا تھا۔ مورخین کے مطابق 58 عیسوی میں پوپیا سبینا نیرو کو پسند آ گئی تھی، جس کے بعد شہنشاہ نے اسے طلاق دلوا کر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا اور 62 عیسوی میں اس سے شادی کر لی تھی۔ 58 عیسوی میں اوتھو سے اس کی بیوی کو جدا کرنے کے بعد نیرو نے اسے لوسٹینیا کا گورنر بنا دیا تھا۔ وہ 10 برس اس صوبے کا حکمران رہا اور پھر 68 عیسوی میں گالبا کے ساتھ مل کر نیرو کے خلاف بغاوت کا حصہ بن گیا اور جنوری 69 عیسوی میں گالبا کو قتل کروا کر خود شہنشاہ بن گیا۔ یہ تو تھی اوتھو کے اقتدار میں آنے کے مختصر رودات۔ اب جانتے ہیں کہ اسے حکمرانی کے دوران کہاں سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، اوتھو کے تخت کو درپیش مسئلے کا تعلق بھی گالبا کے دور سے تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لوئر جرمنی کے علاقے میں موجود فوج گالبا کی پالیسیوں سے نالاں تھی۔ وہاں کا گورنر آلوس ویٹالیس تھا، جس نے سپاہیوں کے شہنشاہ سے ناراضگی کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ بعد میں اسے اپر جرمنی کے سپاہیوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی اور سال 69 عیسوی میں 2 جنوری کے روز اس کے ماتحت سپاہیوں نے اسے شہنشاہ قرار دے دیا۔ بعد میں اسے اسپین، گال اور برطانیہ کے گورنرز کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ اسی دوران 15 جنوری 69 عیسوی کو شاہی محافظوں نے گالبا کو قتل کر دیا اور سینٹ نے اس کی جگہ اوتھو کو شہنشاہ قرار دے دیا، مگر آلوس ویٹالیس اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ تخت کو اوتھو کے بجائے اپنا حق سمجھتا تھا، اس لیے اس نے روم پر حملہ آور ہونے اور شہنشاہ کا عہدہ سنبھالنے کی جدوجہد جاری رکھی اور نئے نویلے شہنشاہ اور اوتھو کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ مورخین کے مطابق اوتھو نے ویٹالیس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی، تاہم وہ اپنے ارادوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ان حالات میں اوتھو کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ویٹالیس کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی، جو کچھ معمولی فتوحات کے بعد بیڈرائکم کے مقام پر ہونے والی جنگ میں ویٹالیس کے ہاتھوں کچلی گئی۔ رومن تاریخ دان ڈیوکیسیس کے مطابق بیڈرائکم کی اس لڑائی میں 40,000 اموات ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اوتھو بھاری فوج کے ساتھ بریکسلم کے مقام پر موجود تھا۔ ایک سپاہی شکست کی خبر لے کر پہنچ گیا۔ موقع پر موجود افراد نے پیغام رساں سپاہی کی خبر پر یقین نہ کرتے ہوئے اس پر میدان جنگ سے بھاگنے اور بزدل ہونے کے الزامات عائد کیے۔ اس ذلت اور شرمندگی پر سپاہیوں نے خود کو اپنی تلوار پر گرا کر شہنشاہ کے قدموں میں جان دے دی، جس پر اوتھو نے چلاتے ہوئے کہا کہ اس کے سپاہی اچھے سلوک کے مستحق ہیں، اس لیے وہ ایسے مزید بہادروں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ مورخین کے مطابق ابھی بھی اوتھو کے پاس کافی بڑی فوج تھی اور اس کی فتح کا امکان موجود تھا، مگر وہ مزید خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو الوداع کہتے ہوئے اپنے پاس موجود رقم ملازمین میں تقسیم کر دی اور تمام کاغذات کو جلا دیا تاکہ اس سے وابستہ لوگ مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ سپاہیوں نے اسے بہادر ترین شہنشاہ قرار دیتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ اس نے صرف 3 ماہ حکومت کی تھی، 10 جنوری سے 16 اپریل 69 عیسوی تک۔ اب ویٹالیس کے لیے میدان صاف تھا۔ جب اسے اوتھو کی خودکشی کی خبر ملی اس وقت وہ گال میں تھا۔ اس نے ایک فاتح جنگجو کی حیثیت سے دارالحکومت روم کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق وہ فتح کا جشن مناتا اور عیاشی کرتے ہوئے روم کی جانب بڑھا۔ دوران سفر وہ جس شہر سے گزرتا وہاں جشن ہوتا اور ضیافتیں اڑائی جاتی۔ قیام کے دوران اس کے سپاہی مقامی لوگوں
لوگوں کو دھمکاتے، مارتے، پیٹتے اور منمانی اشیاء اور کھانوں کا تقاضا کرتے۔ اگرچہ ان گنت گلی سڑی لاشوں کو دیکھ کر ویٹیلیس کے سپاہی پر سخت طاری ہو گیا، مگر اس نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ مردہ دشمن سے ہمیشہ میٹھی بو آتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق وہ جولائی میں روم میں داخل ہوا اور 69 عیسوی میں تخت سنبھالنے والا تیسرا شہنشاہ بن گیا۔ آلوس ویٹیلیس نے روم کے ناپسندیدہ سمجھے جانے والے سابق شہنشاہ نیرو کو آئیڈیل بنایا اور ایک ظالم حکمران کے طور پر حکومت کرنے لگا۔ تاریخ دان سیٹوینیس کے مطابق وہ معمولی ترین جواز پر لوگوں کو اذیت کا نشانہ بناتا اور یہاں تک کہ قتل کر ڈالتا تھا۔ وہ عیاشی اور بدکاری میں پڑھ کر روم کے خزانے کو پانی کی طرح لٹانے لگا۔ اس نے پریٹورین گارڈ کی جگہ اپنے جرمنی کے سپاہیوں کو رکھ لیا اور اس نے سابق شہنشاہ اوتھو کے سپاہیوں کی وفاداری جیتنے کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے اور نہ ہی سلطنت کے دیگر حصوں میں موجود فوج کو اپنا حامی بنانے کے لیے کچھ کیا۔ اس منظر نامے میں جوڑے نامی علاقے کا گورنر ویسپیشین طاقت پکڑنے لگا۔ دوستو، اس کا پورا نام ٹائٹس فلیوس ویسپیشینس تھا، جو روم میں اعلیٰ حکومتی عہدوں پر کامیابی سے خدمات سر انجام دے چکا تھا اور خود کو ایک قابل جرنیل کے طور پر منوا چکا تھا۔ اسے 67 عیسوی میں جوڑے کی کمان سونپی گئی تھی، جہاں اس نے یہودیوں کی بغاوت کو کچلتے ہوئے باغیوں سے کافی علاقے آزاد کرا لیے تھے، مگر 68 عیسوی میں شہنشاہ نیرو کی خودکشی کے بعد اس کی نظریں دارالحکومت روم پر تھی۔ اگرچہ اس نے غالبا کو شہنشاہ تسلیم کر لیا تھا، تاہم جب اس کے بعد اوتھو جانشین ہوا تھا، بعد میں خودکشی کی، تو وہ خود شہنشاہ بننے کی تیاری کرنے لگا اور فوج میں حمایت سمیٹنے لگا۔ 69 عیسوی 1 جولائی کو 2 بڑے فوجی یونٹس نے ویسپاسین کو شہنشاہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد شام اور جوڑے میں موجود فوج نے بھی اسے شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ ویٹیلیس کی بری حکمرانی کے باعث اس کے کئی حامی اسے چھوڑ کر ویسپاسین کے حامی بننے لگے۔ الیریکم، پنونیا اور مویشیا نامی صوبے میں موجود فوج نے بھی ویٹیلیس کی حمایت ترک کر کے ویسپاسین کو شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ اس بڑی فوجی حمایت سے لیس ہونے کے بعد ویسپاسین نے روم پر دھاوا بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی حامی فوج نے انٹونیس پرائمس کی کمان میں کئی شہروں کی فتح کرتے ہوئے بیڈریکم کے مقام پر ویٹیلیس کی فوج سے حتمی جنگ کی، جو بیڈریکم کی دوسری جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں فوجیں رات بھر بہادری سے لڑیں، جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پرائمس کی زیر کمان فوج کئی برس شام میں رہ چکی تھی، جہاں سورج طلوع ہوتے وقت اسے سلام کرنے کا رواج تھا۔ میدان جنگ میں جیسے ہی سورج طلوع ہوا تھا، پرائمس کے سپاہیوں نے عادت کے مطابق سورج کو سلامی دینا شروع کر دی۔ ویٹیلیس کی فوج نے سمجھا کہ مخالف فوج کے لیے مزید مدد پہنچ گئی، اس لیے وہ میدان جنگ چھوڑ کر روم کی جانب بھاگ گئے۔ یوں فوج میں پیدا ہونے والی غلط فہمی نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ ویسپاسین کی فوج، جس کی کمان پرائمس کر رہا تھا، اس نے ان کا پیچھا جاری رکھا اور دسمبر میں وہ دارالحکومت روم میں داخل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر میں ویٹیلیس کے حامیوں نے حملہ آوروں پر چھتوں سے اینٹیں گرائیں، جس کے نتیجے میں حملہ آوروں نے انہیں بے رحمی سے قتل کیا۔ تاریخ دان ڈیوکیسیس کے مطابق جنگ کے نتیجے میں روم کی گلیوں میں 50,000 سے زائد لوگ موت کے گھاٹ اترے۔ ان حالات میں ویٹیلیس نے چیتڑے اوڑھ کر شہر سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پکڑا گیا، جس کے بعد ویسپاسین کی فوج نے اس کی تذلیل کرنے کے بعد بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورخین کے مطابق یہ سال 69 عیسوی میں دسمبر کی 22 تاریخ تھی۔ اسی روز سینٹ نے فاتح ویسپاسین کو چوتھا شہنشاہ قرار دے دیا۔ یوں روم کی تاریخ میں ایک سال میں 4 شہنشاہوں کو تخت نشین ہونے کا موقع ملا۔ دوستو، تو یہ تھی 4 شہنشاہوں کے سال کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔